ناظرین ابھی اس بات کا جواب لینا باقی ہے کہ یہ قانون کیا ٹیبل بھی ہو سکے گا یا نہیں، لیکن اس سے پہلے سیٹھی صاحب ہم آگے چلنے سے پہلے ایک بات ہے، آپ نے کہا تھا کہ جو پریزیڈنٹ ڈی جی آئی ایس آئی از اے میجر جنرل، از اے لیفٹیننٹ جنرل. میں نے کیا کہا ہے؟ نہیں میں میجر جنرل نہیں، لیفٹیننٹ جنرل. یہ تو کور کمانڈر رہے ہیں کراچی کے، اور کور لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں. اگر میں نے میجر جنرل کہا ایم سوری. نہیں یوسی میرا خیال ہے میں سوچ رہا تھا جنرل پاشا کا، کیونکہ وہ میجر جنرل تھے اور جب ڈی جی آئی ایس آئی بنایا تو پھر اس وقت پروموشن ہوئی تھی ان کی ٹو لیفٹیننٹ جنرل. اوکے اچھا سیٹھی صاحب اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں آگے اسی کے حوالے سے. 3 پوائنٹس ہم نے میجر ڈسکس کیے ہیں. ایک بات جو کہ بہت ضروری ہے وہ یہ کہ اس کے اندر ایک یہ کلوز ہے کہ اگر کسی کو پریونٹیو ڈیٹینشن میں رکھنا ہے، یعنی کہ کسی کو اگر کسٹڈی کے اندر لینا ہے تو وہ صرف اور صرف اس کے لیے آرڈرز چاہیے ہوں گے، ریٹن آرڈرز ہوں گے ڈی جی آئی ایس آئی کے. اور انیشیلی تو 30 دن کے لیے رکھا جائے، ایکسٹینڈیبل ہے اگر ضرورت سمجھی جائے تو 90 ڈیز تک ہوگا، اور اگر اس سے زیادہ ضرورت ہے تو پھر ایک ریویو بورڈ ہوتا ہے. اس کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 10 کے اندر ایک پورا پروسیجر دیا ہوا ہے، اس کے تھرو اس کی ڈیٹینشن ایکسٹینڈ ہوگی، اور کسی طریقے سے آپ کسی کو پابند کر کے نہیں رکھ سکتے. جی ہاں، یہ میرا اچھی یہ قانون ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرنٹلی سچویشن یہ ہے کہ اگر آئی ایس آئی کسی کو اٹھانا چاہتی ہے تو اس کے 2 ہی طریقے ہیں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ خود ہی اٹھا لیں، سڑک لیں، اٹھا کے لے جائیں، مگر کہتے ہیں ڈس اپیئرڈ، کیونکہ قانون نہیں ہے اس وقت جس کے تحت وہ اٹھا سکتے ہیں کسی کو. اگر اٹھانا بھی ہے تو انہیں پولیس کو کہنا پڑے گا یا آئی بی کو کہنا پڑے گا، اور آئی بی بھی خود نہیں اٹھا سکتی کسی کو، پولیس کو کہنا پڑے گا. پولیس اٹھا کے ہینڈ اوور کرے گی اور اس کی پوری رپورٹ لکھی جائے گی، درج ہوگا میں، اور پھر یہ کہ بتایا جائے گا عدالت کو کہ کیوں اٹھایا ان کو اور کس قانون کے تحت اٹھایا، آرمی ایکٹ کے تحت اٹھایا، ان کو انویسٹیگیشن کرنی ہے، کورٹ مارشل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اور اگر یہ نہیں کرنی تو پھر انلیگل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ انلیگل والی چیز کوئی نہیں ہونی چاہیے. کسی کو اٹھانا ہے تو آپ اٹھائیے اور آپ فوراً اطلاع کر دیجئے. پہلے تو یہ کہ ڈی جی اس کو سینکشن کرے، پھر آپ اطلاع کر دیجئے کہ اس کو اس قانون کے تحت اٹھایا گیا ہے، یہ بندہ ہے، یہ ہمارے پاس ہے، یہ سیف ہے، کوئی اس کے ساتھ غیر قانونی بات نہیں ہوگی، غیر آئینی طریقے سے اس کے ساتھ مس ہینڈل نہیں کیا جائے گا. ہم نے انٹیروگیشن کے لیے کیا ہے، وہ 30 ڈیز آپ انٹیروگیشن کے لیے رکھیں. آپ اس سے زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کے لیے بھی پروویژن ہونی چاہیے، کیونکہ اگر سنگین قسم کا مسئلہ ہے اور انٹیروگیشن کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے آپ کر لیجئے. اور بالکل یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے اس میں کہ کس قسم کی انٹیروگیشن یا کس کیسز جو ہیں اس میں ان کو اٹھایا جائے کسی کو، اور اس میں جو عدالتیں ہیں وہ کس سٹیج رائٹس آ جاتی ہیں، ہائی کورٹ کی رائٹ، ہیبیس کارپس کی پٹیشن وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ اس لیے کلاس ڈالا جا رہا ہے کیونکہ یہ جو ڈسپیئرڈ جو مسئلہ ہے نا یہ بہت تنگ کر رہا ہے سب کو. یہ ایک طرف لوگوں کو ٹیررسٹ کو انٹیروگیٹ بھی کرنا ہوتا ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا انٹروڈکشن میں کہ جی وہ اینٹی ٹیررسٹ لا ہی نہیں ہے، اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے، پکڑ کے ان کی تفتیش کی جائے اور جڑ پہ پہنچا جائے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو قانون کے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ طریقے ہونے چاہیے، جیسے باقی ٹرانسپیرنٹ طریقے ہیں یہ بھی ہونا چاہیے. اور پھر میرا خیال ہے ایک اس میں اور کلاز بھی ہے کہ ایک اومبڈسمن بھی بٹھایا جائے جو کہ ایک اومبڈسمن ہو جو کہ یہ سارا کچھ دیکھ سکے، اور اگر کسی کو کمپلینٹ ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یا فیملی ملنا چاہتی ہے اور آئی ایس آئی اجازت نہیں دے رہی ڈیٹینی کو، تو اومبڈسمن کے پاس جا کر کہ جی ہم ملنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں سب ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو مطلب ہے یہ اوور سیئنگ کے جو رائٹس ہیں یہ بالکل ضروری ہیں، اور اگر کسی کو اریسٹ کرنا ہے تو قانون کے مطابق ہونا چاہیے. اچھا سیٹھی صاحب اس کے اندر جیسے آپ نے ذکر کر دیا کہ یہ فورس ڈسپیئر، فورسلی کسی کو ناجائز طریقے سے اٹھا لینا اور ڈسپیئر کر لینا، جس کے آپ کو معلوم بھی ہے کہ ابھی بھی بلوچستان کے اندر چیف جسٹس صاحب موجود ہیں، وہاں کوئٹہ رجسٹری میں کیسز چل رہے ہیں. تو اس کو بھی باقاعدہ طور پر اگر آئی ایس آئی کسی کو اٹھاتی ہے اور ڈسپیئر کرتی ہے تو اس کو ایک سروس آفینس سمجھا گیا ہے، یعنی کوئی بھی اہلکار ایسا کرے گا اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن بھی ہوگا، اس کے خلاف باقاعدہ سزا بھی پرسکرائب کی گئی ہے اس کے اندر. یہ ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے. اچھا سیٹھی صاحب، اور اس کے اندر ایک پروسیجر بنایا گیا ہے کہ اس کا جو ٹرائل ہوں گے ڈسپلنری ایکشن کے خلاف، مثال کے طور پہ کسی نے اگر ابیوز آف پاور کیا ہے تو ایک اسپیشل ٹریبیونل بنے گا جس کے اندر ایک جو پریزیڈنٹ ممبر ہوگا آرگنائزیشن کا، آبویسلی آئی ایس آئی کا، اس کو ممبر بنایا گیا ہے. ایک اومبڈسمین نامنیٹ کرے گا، اور جو اس کے ہیڈ کرے گا اس کو وہ چیف جسٹس صاحب اپوائنٹ کریں گے، کوئی بھی ہائی کورٹ کا جج.
وہ اس ٹریبیونل کو ہیڈ کرے گا اور وہ پھر سزا تجویز کرے گا اگینسٹ اینی آفیشل آف دی ISI اگر اس نے کوئی ابیوز آف پاور کیا. دیکھو منیب، یہ نیت تو بڑی اچھی ہے، مگر آپ کو پتا ہے یہ قانون تو پولیس کے اوپر بھی لاگو ہیں اور بھی ایجنسیوں کے اوپر لاگو ہیں. وہ اٹھا کے لوگ لے جاتے ہیں، پولیس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو یہ مشکل ہے اس قسم کی چیز کی امپلیمنٹیشن. سوچ بڑی اچھی ہے کہ کوئی زیادتی نہ ہو کسی کے ساتھ، ٹارچر اینڈ سو آن. مگر آج کل یہ صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں انٹیلیجنس کے ادارے اور سیکیورٹی کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کے اندر جو میکنزم ہوتا ہے سیلف کریکشن کا، وہ بہت کم اپلائی کیا جاتا ہے تاکہ وہ موٹیویشن جو ہے وہ رہے ان کی. اور یہ بڑا یہ اس قسم کا یہ جو آپ نے کہا نا چیف جسٹس صاحب اپوائنٹ کریں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، آپ نے دیکھا عام طور پہ بھی بڑا مشکل کسی کو ڈسپلن کرنا اگر وہ یہ کہے کہ میں تو آرڈرز فالو کر رہا تھا اور آرڈرز میں مجھے یہ تھا کہ میں فلانے بندے کو توڑوں اور اس میں سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کروں، یہ ہارڈ کور ٹیررسٹ ہے تو میں نے استعمال کی. تو یہ تو امریکہ میں بھی آپ نے دیکھا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو، پریزن وارڈنز کو یا انٹیلیجنس آپریٹرز کو ڈسپلن کرنا، کیونکہ ادارے جو ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو بہت طریقے کے ساتھ پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور یہ جو وائلیشنز آف لا ہوتی ہیں یہ بالکل ہوتی ہیں. مگر ایز آئی سیڈ دا تھاٹ از گڈ، کوئی نہ کوئی تو کچھ ہونا چاہیے نا، تاکہ یہ خوف تو رہے کہ ہم اگر ساری ریڈ لائنز بریک کریں گے تو کسی نہ کسی وقت یہ چیز باہر نکل سکتی ہے اور یہ شرمندگی کا باعث بن سکتی ہے اور سزا کا باعث بن سکتی ہے. سیٹھی صاحب، اب اس کو اگر تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایز اے پرائیویٹ ممبر سینٹ میں دینا اور کوشش کرنا کہ ٹیبل ہو جائے، یہی اس بات کی عکاسی کرتا ہے؟ اس کو ہمیں جو پکچر دکھاتا ہے وہ یہ کہ یہ شاید ٹیبل ہی نہیں ہو سکے گا، اور اگر ٹیبل ہوا تو اس کو سپورٹ نہیں اس طرح کی ملے گی، کیونکہ یہ خبریں بھی ہمارے میڈیا کے اندر آئی ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ ایک انڈیویجول تھاٹ ہو سکتی ہے، ایسا گورنمنٹ کا کوئی پلان نہیں ہے، اور اگر ہو تو یہ کہتے ہیں کہ شاید ٹیبل ہی نہ ہو. یار دیکھو منیب، بات یہ ہے کہ یہ ایز آئی سیڈ یہ ہر حکومت یہ سوچتی ہے اس چیزیں. یہ حکومت تو اس وقت بہت کمزور ہے اور یہ بہت ڈپینڈنٹ ہے آرمی کے اوپر اور GHQ کے اوپر. اور ابھی نیا DG کا ISI آیا ہے، یہ ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیں گے. تو ایک فریش سٹارٹ ہو رہا ہے اس وقت. میں نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب کی حکومت اس قسم کا قانون لاگو کر سکتی ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا لیٹ سلیپنگ ڈاگز لائے، یہ نہیں چھیڑیں گے، چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. البتہ اس کی تو یہ بھی وجہ ہے کہ اس قسم کے قانون کو لاگو کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکومت اس قسم کا قانون لاتی ہے وہ صاف شفاف ہونی چاہیے، اس کی کارکردگی اور پرفارمنس ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، اس کی سیکیورٹی کے کریڈینشلز ٹھیک ٹھاک ہونے چاہیے، کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ ہیں یا وہ ہیں. پھر تو بات بنتی ہے کہ جی اچھا ایک نیشنل سیکیورٹی کا ادارہ ہے، اس کو رین ان کرنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے، نیشنل انٹرسٹ کرنا ہے، کسی کے خلاف ہم نے نہیں جانا. تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. مگر یہ حکومت تو اس قسم کی سچویشن میں ہے ہی نہیں، اس کی تو بات سننے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہوگا اور ان کی کریڈیبلٹی بھی بڑی لو ہے. دوسری بات یہ کہ اس قسم کی چیز کے لیے آپ کو حکومت اینڈ اپوزیشن سب دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے، یہ ایک گورنمنٹ کا معاملہ نہیں ہے. تو اس لیے اس کے لیے اتفاق چاہیے فرام اکراس دا بورڈ. صرف اپوزیشن نہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں میڈیا کا بھی اتفاق ہونا چاہیے، کیونکہ اگر میڈیا نہیں اگری کرے گا تو یہ سارا وقت پرابلمز آئیں گی، کسی نہ قسم کی لیکس چلیں گی اور گورنمنٹ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اس حکومت کے ساتھ تو نہ اپوزیشن ہے اور نہ میڈیا ہے. تو یہ ایک اور ریزن ہے کہ یہ حکومت اس قسم کی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گی. البتہ بات کیوں چھڑی ہے، بات ہو کیوں رہی ہے، اس قسم کے ڈرافٹس کیوں نظر آ رہے ہیں ہمیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ فرت اللہ بابر صاحب کی ٹھیک ہے، وہ اگر ذاتی طور پہ اس قسم کا بل کو ٹیبل کرنا چاہیں تاکہ ریکارڈ پہ یہ آ جائے کہ یہ انہوں نے ٹیبل کیا تھا، یہ ممکن ہے. یہ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ اب دیکھنا ہے ان کے پاس کتنا ٹائم ہے، اور کیا یہ اگر ٹیبل کر بھی دیتے ہیں تو اس کو سپورٹ ملے گی یا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 50% چانسز ہیں کہ ٹیبل ہو جائے گا. فرت اللہ بابر صاحب کو موقع ڈھونڈیں گے اور اس کو ٹیبل کر دیں گے. مگر کیا یہ اس کے آگے کارروائی ہوگی، یہ معاملہ بڑھے گا؟ نہیں. میں سمجھتا ہوں میکسیمم ہو سکتا ہے اس حکومت کے دور میں جو کے پاس مہینے وہ ہفتے جو بھی ہے، یہ میکسیمم اگر ان کو 6 مہینے مل گئے تو شاید فرت اللہ بابر صاحب سوچیں کہ میں ٹیبل کر دوں. مگر میں ایسا بل نظر نہیں آ رہا مجھے ان دا نیکسٹ ایئر اور 2 ایئرز ایون. یعنی کہ یہ آپ کے خیال میں خواب ہے اور شاید یہ خواب بھی رہے گا. ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ ڈسکس کریں گے اور سیٹھی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کل ہمارے پرائم منسٹر جناب راجہ صاحب
ان کا کیا ڈیسیجن ہوگا اور کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعی ابھی وزارت قانون تیار نہیں ہے جواب دینے کے لیے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب دیکھیں ہے بھی کہ سینٹ کے اندر بل اپروو ہو گیا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا, شاید ایکٹ بھی بن جائے گا, کوئی پتہ نہیں, رات کو ہی پریزیڈنٹ صاحب سائن کر دیں. لیکن آج جب بات ہو رہی تھی کارا صاحب کہتے ہیں جی کہ کیبنٹ کی ابھی اپروول آنی ہے, خط ملا ہے رجسٹرار کا, وہ لا منسٹری کو چلا گیا تھا, ابھی لا منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے ابھی وہ پریپیئرڈ نہیں ہے, وہ پریپیئر ہوں گے, پھر وہ کیبنٹ کو بریف کریں گے, پھر کیبنٹ اس کے اوپر ڈیسیجن لے گی. 27 تاریخ کو سیٹھی صاحب سپریم کورٹ نے کہا تھا اٹارنی جنرل کو کہ ریٹن رپلائی لے آئیں 12 جولائی تک. اتنے دنوں میں پریپیئر نہیں ہوئے یار. وہ اتنے دن میں آپ کو پتا ہے کہ یہ لا منسٹر صاحب غالباً اپریل میں, مڈ اپریل میں یہ بنے تھے لا منسٹر, 11 کو. ہاں, تو مطلب ہے کہ اگر لا منسٹر صاحب کی ابھی تک بریفنگ نہیں ہوئی, 3 مہینے ہو گئے ہیں, اپریل کو آدھا اپریل, پھر پورا مئی, پھر پورا جون, پھر یہ پورا جولائی, 3-3.5 مہینے ہو گئے ہیں, تو ان کو ابھی تک بریفنگ نہیں ہوئی لا منسٹر صاحب کی. انہوں نے نئے پرائم منسٹر کو بریفنگ دینی ہے. کیا وہ بریفنگز ان کو نہیں ملی؟ گیلانی صاحب کی چھٹی ہونے جا رہی تھی تو کتنے مہینے بریفنگ سے تو ملتی رہی تھی. اب کیا رہ گیا بریفنگ میں؟ میرا خیال ہے یہ کائرہ صاحب کا تو ظاہر ہے وہ تو دے آر ٹرائنگ ٹو بائی ٹائم, مگر کل جب یہ جائیں گے تو عدالت میرا نہیں خیال ان کو زیادہ ٹائم دے گی, کہے گی کہ یہ باتیں بند کریں, اب بہت ہو گیا. کون سی بریفنگ, سیدھی سی بات ہے, چلیں ایک دن اور لے لیجئے, آپ لے کے آئیے بریف, نہیں تو ہم تو فیصلہ دینے والے ہیں. میرا نہیں خیال عدالت کا کوئی موڈ ہوگا. ہاں, ایک چیز کے بارے میں مجھے نہیں پتا, چڑیا خبر نہیں لائی. میں کافی عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا نہیں اچھا خیال کہ ایک اچھا گڈ آئیڈیا کہ ایک اور پرائم منسٹر کی چھٹی کرائی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب عدالت کو خود ہی خط لکھ دینا چاہیے, اور یہ کرائسس سیکنڈ پرائم منسٹر کی سیکنگ نہیں ہونی چاہیے. سینشر کر دیجئے, ٹھاپ لگا دیجئے کسی قسم کی, مگر ان کو نکالیے مت, آپ ڈسکوالیفائی مت کریں اس طریقے سے. آپ خود ہی خط لکھ دیجئے, یہ میٹر کو ریزالو کر دیجئے, بات کو آگے بڑھائیے. اس چیز کے اوپر سارا ملک اور قوم کو اس ٹینشن میں مت رکھیں, بیکاز آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی کی جو رویہ ہے, وہ ہر چیز کو ڈیلے کریں گے. ہو رہی ہے, نہ پالیسیز ہو رہی ہیں, نہ یہ گھر جا رہے ہیں, اور نہ ہی آپ ان کو گھر بھیج سکتے ہیں وداؤٹ دا سپورٹ آف دی آرمی زبردستی. اور اگر آرمی کو آپ ساتھ لے کے آئیں تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بھگتنے پڑیں گے. تو یہ راستہ مت اختیار کریں. میری تو یہ ریکویسٹ ہے آنریبل ججز کو کہ اب وہ خود ہی لکھ دیں. ایک آپشن دی گئی تھی تو وہ آپشن, اور وہ بھی ان کے اپنے بینچ نے 6 ممبر بینچ نے دی تھی, جسٹس کھوسا نے دی تھی, وہ آپشن استعمال کر لینی چاہیے. انہوں نے ایک پرائم منسٹر کی چھٹی کرا دی ہے, اب دوسرے پرائم منسٹر کی چھٹی مت کرائیں. یہ خط لکھ دیں اور انہیں اگلے 3-4 مہینے نکالنے دیں. آپ فکر نہ کریں, عوام ان کو واپس نہیں لائے گی اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ. انہیں ہیرو مت بنائیں. انہیں یہ جو مارٹرڈم یہ ایکوائر کرنا چاہتے ہیں کہ جی اتنے ہمارے پرائم منسٹرز سزائے موت ہو گئے, مارٹر بن گئے, اب اتنے پرائم منسٹر آپ نے نکال دیے, یہ ایک قسم کی ریوائول ہے مارٹرڈم کا. یہ نہیں ان کو دینا چاہیے یہ موقع. سیٹھی صاحب ایک اور چیز بڑی زوروں سے گردش کر رہی ہے کہ جی زرداری صاحب اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ ابھی یہ سسٹم چلے, ابھی یہ گورنمنٹ چلے, اور کسی نہ کسی طرح سے پرپیچویٹ کرنا چاہتے ہیں اسے. ایک تھیری ہے, اب اس میں کتنی جان ہے, لوگ کہتے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ شاید الیکشنز کو بھی ڈیلے کیا جائے انڈر ون پریٹیکسٹ اور دی ادر, اور زرداری صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے آپ کو انہی اسمبلیز سے دوبارہ صدر منتخب کرائیں. کتنی جان لگتی ہے آپ کو اس بات میں؟ اگر الیکشن ڈیلے ہو گئے تو زرداری صاحب نہیں کریں گے, کوئی اور ہی کرے گا, اور اس سے سب سے پہلے زرداری صاحب کو وہ پکڑیں گے. تو اس لیے زرداری صاحب کو تو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. بڑی غنیمت ہے کہ 4 سال کاٹ لیے, اور اگر ابھی بھی الیکشن کرا دیں تو یہ رہ جائیں گے سال ایک اور. لوگ انہیں نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے کیونکہ اگلی جو پارلیمنٹ آئے گی وہ کافی سپلٹ ہوگی. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ اگلی پارلیمنٹ آئے اور اس میں میاں صاحب اور عمران خان اور ایسے لوگ مل کے ان کو امپیچ کر دیں. وہ بالکل پاسبلٹی ہے, مگر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ الیکشن ریزلٹس کیا آتے ہیں. اس وقت تو پیپلز پارٹی جو اسٹریٹجی بنا رہی ہے وہ تو یہی بنا رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے 10-15 سیٹیں کم,
مگر یہ 20 سیٹیں بھی کم، مگر یہ اور ان کے الائنس پارٹنرز مل کے سب سے زیادہ سیٹیں ان کے پاس ہوں گی اور یہ پھر حکومت بنا سکیں گے. انہیں 3-4 مہینے چاہیے تھوڑا سا پرفارمنس دینے کے لیے. یہ بجلی کا مسئلہ، یہ بجٹ کے اندر یہ کوئی ڈیولپمنٹ ورک، یہ کنسٹیٹیوئنسی ڈیولپمنٹ، نلکے نالیاں بنانا، یہ چاہتے ہیں ان کو 4-5-6 مہینے اور مل جائیں اس کام کے لیے. اچھا سیٹھی صاحب، اب تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ہم کالز کی طرف جائیں، لیکن ایک سوال اس سے پہلے کہ جب پیپلز پارٹی کے لوگ، اب آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر جو پریشر بڑھ رہا ہے، وہ بڑی کانٹروورشل باتیں کرتے ہیں. اب آج میں صرف اس لیے کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ ندیم افضل چاند صاحب بڑے آبویسلی سینئر ممبر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، پی ایس سی کے چیئرمین ہیں. ٹیلی ویژن چینل کے اوپر آ کے جب وہ یہ بات بارہا کہتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں گیلانی صاحب اس لیے گئے کہ انہوں نے ڈیفنس سیکرٹری کو نکالا اور انہوں نے نتیجہ عدالت سے بھگت لیا. اب اس کا کنیکشن کیا ہے؟ اور یہ کہنا، یہ بھی انہوں نے آج کہا ہے کوٹ ان کوٹ کہ فوج اور عدالتیں سپریم کورٹ جو ہے اکٹھی کام کر رہی ہیں. دیکھیے چند صاحب کو میں صرف ایک بات کہوں گا کہ اگر فوج اور عدالت ایک ساتھ کام کر رہی ہیں تو پھر تو ایک قاری صاحب اور یہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں رہ سکتی. تو فوج اور عدالت اکٹھے نہیں ہیں، نہ ہی انہیں اکٹھا ہونا چاہیے، نہ ہی آرٹیکل 190 کی ضرورت پڑنی چاہیے، بیکاز وہ بہت بڑا حادثہ ہو جائے گا اگر ایسے ہوا تو. اور چاند صاحب کو خوش ہونا چاہیے کہ ایسے نہیں ہے. یہ کہنا کہ ایسے ہے، یہ اس قسم کی کنسپیریسی تھیوری بنانا، یہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے. اچھا سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. منیف صاحب کیا حال ہے؟ اور سیٹھی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ بڑی مہربانی جی. جی ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا سیٹھی صاحب، میں نے ایک کمنٹ بھی کرنا تھا، چھوٹا سا کوشچن بھی تھا کہ کیمرون منٹر کا جو بیان آیا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے، ویکی لیکس اس چیز کو کلیئر کر چکی ہے کہ عمران خان صاحب کا کیا سٹانس ہے اور میاں صاحب کا کیا سٹانس ہے. تو جیسے جیسے سرویز آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کا گراف اوپر جا رہا ہے اور نواز شریف صاحب کا بھی گراف سیکنڈ پوزیشن پہ اور زرداری صاحب تو بالکل بلو ایوریج بھی نیچے جا چکے ہیں، تو کیا یہ ایک نیا ان کا گیم پلان نہیں ہے کہ ایک دم سے ان کے جو سٹانس ہے اس کی وجہ سے ان کے گراف کو نیچے گرایا جائے، اور ایک ایمبیگوس بیان جو ہے وہ دیا گیا ہے جس کا کوئی کلیئر کٹ اس پہ بتایا نہیں گیا؟ فرسٹ تھنگ یہ اس پہ آپ کے کمنٹ بھی چاہوں گا. دوسرا جو یہ آ رہا ہے ڈوئل نیشنلٹی کے موضوع پہ ہماری آئین میں امینڈمنٹ کی جا رہی ہے، میں اس گورنمنٹ سے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے، سپوز یہ بل پاس ہوگا تو نہیں لیکن اگر ہو جاتا ہے تو وہ جو میمو گیٹ میں منصور اعجاز کو جو یہ کہتے تھے کہ وہ ایک غیر ملکی جو کہ پاکستانی نیاد امریکی تھا، اس کے حوالے سے پھر ان کا کیا سٹانس ہوگا کہ کل کو اگر سپوز وہ آ کے سینیٹر بن جاتا ہے یا وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر بن جاتا ہے اور کل کو وہ وزیر خارجہ پاکستان کا بن جاتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کا سٹانس کیا ہوگا؟ میں نے قطع کلامی معاف، میں نے کاٹ دیا آپ کو. منصور اعجاز صاحب از این امریکن نیشنل، وہ ڈوئل نیشنلٹی نہیں رکھتے. وہ یہیں وہ پیدا ہوئے تھے اور میرا خیال شاید پیدا نہیں ہوئے، آئی ایم ناٹ شیور، بٹ ڈیفینیٹلی وہ صرف امریکن نیشنل ہیں، ڈوئل نیشنل نہیں ہے. یہ تو مجھے پتا ہے، تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ پوچھا عمران خان صاحب کی بات کی آپ نے، نہیں کوئی سازش نہیں ہے. بات یہ ہے عمران خان صاحب کلیئر ہے اپنی پوزیشن میں کہ وہ اینٹی امریکن نہیں ہے، وہ امریکہ کی جو پالیسی ہے افغانستان میں اس کے خلاف ہیں، اور انہوں نے وضاحت بھی کی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ منٹر صاحب نے کوئی ڈیلیبریٹلی ایسے کوئی بات کی ہے. صاحب بھی ان کی کے خلاف ہے، مگر میاں صاحب بھی اینٹی امریکن نہیں ہے. دلچسپ بات کیا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں اینٹی امریکنزم ہے، کوئی 70% لوگ اینٹی امریکن ہیں. اچھا، اب اینٹی امریکن سپورٹرز ہیں مگر جو لیڈرز ہیں وہ اینٹی امریکن نہیں ہیں، وہ امریکہ کی ایک خصوصاً پالیسی کے خلاف ہے. تو وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں مگر آن ایکول ٹرمز، اور اس پالیسی وہ چاہتے ہیں امریکہ یہ پالیسی تبدیل کرے. تو میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، وضاحت کر دی ہے. کیمرون منٹر بھی شاید یہی کہنا چاہ رہے تھے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ اینٹی امریکن نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سپر پاور ہے، ایک دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، آپ نے تجارت کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، تعلقات رکھنے ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز میں بھی آپ کو ان کا سپورٹ چاہیے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو عوام تو اینٹی امریکن ہے مگر جو لیڈرز ہیں دے ناٹ اینٹی امریکہ، دے آر اینٹی امریکہ پالیسیز ان پاکستان. تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، اور منٹر صاحب اس کو تسلیم کرتے ہیں. انفیکٹ منٹر صاحب نے تو ون ریزن منٹر صاحب جا رہے ہیں، وہ نہیں رہنا چاہتے ایمبیسڈر، وہ تو ڈرونز کے بھی خلاف تھے.
انہوں نے تو احتجاج کیا وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی اور کہا کہ آپ یہ ڈرون پالیسی بند کریں، یہ پاکستانیوں کو پسند نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، ہمیں تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے، اور یہ ڈرونز جو ہیں ان کا فائدہ نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں فائدہ ہے، اور اسی لیے وہ چل نہیں سکے یہاں۔ تو یہ پہلے ایمبیسڈر ہیں جنہوں نے کلیئر کٹ یہ کہا ہے اپنی ڈسپیچز میں کہ جی آپ وہ اپنی پالیسی کے ساتھ ڈس ایگری کرتے رہے ہیں، آپ کے ساتھ زیادہ اگری کرتے ہیں بہت سی چیزوں پہ، تو اسپیشلی آن ڈرونز، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کوئی کنسپیریسی ہے۔ ارے سیٹھی صاحب ٹائم ختم ہو گیا، ایک سوال ہمیں آیا تھا کہ یہ آپ نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں کہا گیا ہی از آلویز بین لیفٹیننٹ جنرل اور میجر جنرل کبھی نہیں ہوتے۔ نہیں دیکھیے، میں نے یہ کہا کہ پہلے یہ کہا تھا کہ میجر جنرل ہونے چاہیے اور ان کی جو پروموشن ہے وہ پرائم منسٹر چاہیے اور آرمی چیف کی نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک تھیوریٹیکل بات میں نے کی تھی۔ ہسٹری یہ ہے کہ جنرل حمید گل میجر جنرل تھے جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، جب انہیں 1989 میں ٹرانسفر کیا گیا ٹو کور ایز اے کور کمانڈر تو انہیں پروموٹ کیا گیا ٹو لیفٹیننٹ جنرل، تو ہی واز ڈی جی آئی ایس آئی ایز اے میجر جنرل۔ ان کے بعد جو آئی ایس آئی کے ڈی جی بنے جنرل اسد دورانی تھے، وہ بھی میجر جنرل تھے ایز ڈی جی آئی ایس آئی۔ وہ صرف جب وہ ٹرانسفر ہوئے فرام آئی ایس آئی ٹو جی ایچ کیو تو اس وقت ان سے کچھ عرصہ پہلے ان کی پروموشن ہوئی، تو زیادہ تر انہوں نے بھی ایز میجر جنرل کیا۔ اس کے بعد جو بھی آئے وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے، دیٹس ٹرو، مگر جب پاشا صاحب آئے تو جب وہ آئے تو ان کی پروموشن ہوئی تھی، اس سے پہلے وہ لیفٹیننٹ جنرل نہیں تھے، تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ سچویشن ہے۔ بہت شکریہ سیٹھی صاحب۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔